السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں۔ مثلاً ایک آدمی ٹیکسٹ کرتا ہے، واٹس اپ کال کرتا ہے یا اس مینول پہ کرتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، اور جب جی چاہے بس فون ملا لیتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہم نے ملاقات کرنی ہے، تو ملاقات کے لیے ہماری ٹائم تو فیصل آباد میں طے ہے، رات 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، زیادہ نہ زیادہ ایک بندے کے لیے 5 منٹ تک۔ جی اس وقت نہیں آ سکتے، جب اس وقت نہیں آ سکتے تو ہم فارغ ہیں، ہمارے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے اور ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ بزرگان دین سے جو بار امانت ہمارے سینے میں رکھی گئی ہے، اس کے تقسیم، اس کی حفاظت اور لوگوں کو تک پہنچانا بغیر غرض و غایت کے، یہ ہمارے اولین ترجیحات و ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ مثلا ڈیلی آپ اگر رات ایک آدمی کا فون آیا، باتیں بھی فضول کے، 1 گھنٹہ وہ باتیں کرتا رہا، نہ سر نہ پیر۔ میں نے کہا بندہ خدا، آپ نے پیکج کیا ہے سواد سے، میں نے کیوں قیمتی ٹائم برباد کر رہے ہو؟ یہ بات تو 1 منٹ میں بھی ہو سکتی تھی اور اس کا جواب میں دے سکتا تھا۔ ایک آدمی مشکل میں ہے تو ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس وظائف ہیں، قرآنی اعمال ہیں اور تعلیمات نبویہ سے کتاب الاذکار، حدیث کی کتابیں بری پڑی ہے اور مجربات بزرگان دین ہے۔ جیسے ہماری تعلیم، جیسے ہماری تربیت ہوئی ہے، ویسے ہم مخلوق خدا کی کر رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا یہ یاسین ورد خاص آپ پڑھیں، تو کوئی کہے گا جی ورد لمبا ہے، کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد آ رہا ہے، نماز کی پابندی کر نہیں سکتے، اذکار کی پابندی کر نہیں سکتے، تو پھر کیسے ہوگا؟ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے مثلا چلکاب کی اجازت دے دے۔ اچھا جی، اور یہ کلیم بھی کرتے کہ میرے پاس بہت دنیا آتی ہے اور جس کو دم کرتا ہوں دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بھائی، جب آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو اتنی چلکاب کی تاثیر ہے، تو پھر ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس دنیا بھی آتی ہے اور دنیا پہ آپ خوش ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ تسخیر خلائق پیر غلام علی شاہ کی ویڈیو سن کر صرف حصول دنیا کے لیے آپ مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں، صرف آپ کا مدعا دنیا ہے، دین نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے کہ بس آ گیا شب اس کو دم کر لیا، اس کو ہدیو یہ وہ آ گئے۔ ویسے اجازتیں جو ہے نا گلی گوچھوں میں دینے والے تو ہوتے ہیں، یہ ایک صاحب فراست کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ متکلم ہونے کا میرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ دیکھیں جی،
ہم دنیاوی لوگ نہیں ہیں، ہم سے دنیاوی توقعات نہ رکھیے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ لانے کو کہہ دیں یہ ٹیکہ مل جائے مثلاً، آپ لانے کو کہہ دیں یہ نوکری مل جائے مثلاً، آپ لانے کو کہہ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ کنٹریکٹ ہو جائے۔ ہمارا یہ منزل نہیں ہے۔ آپ مجھے کون سی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی گریوان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا رستہ ان چیزوں کا ہے۔ ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں، دعائیں، یہ تسبیح ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ فکر آخرت ہے، یہ ہے، اور اس کے لیے ہماری ڈیوٹی لگی ہے، یہ ہے۔ تو برائے کرم مجھے فضول قسم کے کاموں میں الجھانے کی کوشش نہ کریں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ واٹس ایپ میسج کریں، آپ کو جواب ملتے رہے گا۔ میں نہ 10 منٹ فون سکتا ہوں، نہ 1 گھنٹہ، نہ 2 گھنٹے، میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں میں فرنٹیئر کے دورے سے آیا ہوں، فیصل آباد پہنچا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم فیصل آباد سے کہاں جاؤں گا۔ پھر یہاں پر میرے روز و شب کے معمولات، اللہ نے توفیق دی ہے، زیادہ ہے۔ تو جب ہمیں اپنے مجاہدہ اور ریاضت میں اس نے مستغرق ہونے کا ہمیں خود ہوش نہیں ہے، تو پھر آپ ہمارا ٹائم کیوں برباد کریں؟ تو لہٰذا اس پر کوئی خوش ہو یا نہ ہو، ہماری باتوں پہ عمل کریں۔ میسج سے، کال سے، باتوں سے نہ کسی کا وجود بن سکتا ہے، نہ بنے گا۔ عمل سے جو ہمارے پاس اوراد ہے، وظائف ہے، احزاب ہے، مسنون اعمال ہے، فرائض کے بعد مسنون اعمال ہے، اور سلاسل طریقت کثیرہ کے اسباق ہے، وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہی وہ سر ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگوں نے سینوں میں دبائے رکھ اور ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ہمارا اور آپ کی دوستی کا تعلق اللہ کی رضا ہے، اور یہ اذکار ہے۔ مجاہدہ کر سکتے ہو، ریاضت کر سکتے ہو، اور اذکار میں اپنے آپ کو رنگین کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو، تو سرو چشم۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک خانقاہی نظام سے ٹچ لوگ ہیں۔ ہم ایک آدمی یا 2 پہ گھنٹوں گھنٹوں ہر رات یا ہر دن تو صرف نہیں کر سکتے۔ سینکڑوں لوگوں کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم کا معاملہ ہے، ان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، دنیا مافیہ سے میرے لیے بہتر، جو اپنے دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے حال کو یاد رکھے۔ تو امید بارگاہ الہ سے کہ یہ جب میرا پیغام شیئر ہوگا تو آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اپنی اصلاح بھی کریں گے، اصلاح معاشرہ بھی کریں گے، اور بزرگان دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بھی منور کریں گے اور مخلوق کو بھی منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، پھر غلام علی شاہ۔